آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ تو اے لوگو، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا سارا مال جو کچھ ان کے پاس تھا سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، تو اس وقت عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے آپ کو ملامت کی اور کہنے لگے کہ سارا دے دیا اللہ کی راہ میں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو صدیق اکبر کو ملامت کر رہے تھے انہیں اللہ نے جواب دیا، اے لوگو، جو کچھ دنیاوی مال و اسباب تمہیں دیا گیا ہے وہ آخرت کا ذات راہ نہیں ہے، بلکہ صرف چند روز کی دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ جبکہ جو اللہ کے پاس ہے، فرمایا جو اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بھی یہ پیغام ہے کہ لوگوں یاد رکھو کہ دنیاوی مال و دولت، شان و شوکت، ساز و سامان کے مقابلے میں جو آخرت کا ثواب ہے وہ بہت بہتر ہے، اور ہر مسلمان کو اسی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا کے ساز و سامان کے لیے کوشش کم کرے، آخرت کے لیے زیادہ کرے۔ اللہ کرے کہ یہ پیغام قرآن کا ہم سمجھ جائیں۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں بہت سے مقامات پر، میں 2 مقام آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار ہمیں یہ بات حقیقت بتائی ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا حقیقت نہیں ہے، آخرت میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 20ویں پارے میں سورہ قصص میں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا۔ فرمایا اے لوگو، جو کچھ تمہیں، جو چیز تمہیں دی گئی ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ دنیاوی مال و دولت ہو، شان و شوکت ہو، ساز و سامان کے لحاظ سے ہو، اچھا گھر، اچھی سواری، جو کچھ اللہ نے دیا مطلق بتایا۔ فرمایا لوگوں، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اس کی زینت ہے۔ پھر اللہ نے خود ہی بتا دیا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور فرمایا جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب دیکھیے ایک اور مقام پر قرآن میں دیکھیے کہ ہمیں بتایا کس کس چیز سے ہمیں پیار ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو کن کن چیزوں سے پیار ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا ہر بندے کے لیے۔ فرمایا کس کس میں؟ یعنی عورتوں کی محبت۔ فرمایا والبنین، اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور فرمایا سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یعنی ان تمام چیزوں کی محبت انسانوں کے لیے رکھی گئی اور انسان ان سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر خود ہی بتا دیا فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، سنو یہ سب کی سب دنیاوی ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور فرمایا صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں
یعنی جو دنیا کی یہ چیزیں ان سے بہتر چیزوں کو بتاؤں؟ تو فرمایا للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ سنو وہ بہتر چیزیں جو اللہ کے پاس ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو فرمایا پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اخروی ثواب اور انعامات حاصل کرنے کے لیے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اتنی بڑی کامیابی جو ہے اس کے لیے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اخروی نعمتوں کی اہمیت کو سمجھنے اور ان انعامات کو جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے، جنتی بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ ہمیں بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے کیا فرمایا۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور ان کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ مومن بندے کیسے ہوتے ہیں، مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی اجر و ثواب ان کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے اس کی تعریف یہ لکھی کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جس کے کرنے پر حد جاری ہو، جیسے قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، یا پھر قرآن میں حدیث میں ایسی باتیں ہمیں بتا دی گئیں کہ اس پر آخرت میں عذاب کی وعید ہو، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اور بے حیائی کے کاموں سے وہ تمام کام اور باتیں مراد ہیں کہ جو معیوب ہوں اور بری ہوں، قبیح ہوں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مقام پر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا انعام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں یہ دیں گے کہ ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ جو بچے گا اسے اللہ یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں سنیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اور جب جنگ کا میدان ہو تو کفار سے جنگ کے میدان میں فرار ہو جانا، یعنی بھاگ جانا، تو فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، تو فرمایا بے شک تمہارے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد
ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے گا کہ جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرم کا، اور فرمایا تو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، تو فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کبیرہ بے حیائی کے کاموں میں دو چیزیں ہیں، شرم گاہ بھی ہے اور زبان بھی ہے، زبان بھی بے حیائی کرتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرما دیا کہ جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آیت کریمہ کی تیسری بات اور وہ ہے کہ فرمایا کہ جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں آپ کے سماعت کرنی۔ تیسری بات اسی آیت کریمہ میں کہ جب کسی پر غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت درگزر کرنا اور تحمل مزاجی بردباری کا مظاہرہ کرنا یہ اس وقت اخلاقی اچھائیوں میں سے ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس میں شرط یہ ہے کہ درگزر کرنے سے کسی واجب میں خلل واقع نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے یہ واجب کیا؟ تو یاد رکھیے کہ واجب میں خلل واقع ہونے سے مراد یہ ہے کہ جہاں غضب غصہ کرنا ضروری ہو، جیسے اللہ کی کوئی حرام کردہ کسی کام کو کوئی کرے تو اس وقت درگزر کر دیا، کرنے دو، تو یہ جو درگزر کرنا ہے اس وقت غصہ نہیں کیا تو یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اس وقت غصہ کرنا واجب ہے کہ جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں کو کر رہا ہو تو اس وقت دل میں اور اس کو منع کرنے کی قوت ہے تو اس وقت غصہ کر کے اس کو روکنا یہ واجب ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موقع محل کی مناسبت سے غصہ جہاں کرنا ہے وہاں کرنا پڑے گا۔ اور ویسے میں یہ بتا دوں کہ غصہ آتا کیوں ہے، تو علماء نے اس کو لکھا کہ غصہ آنے کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان سے سامنے والے سے کوئی بات کرتا ہے یا اسے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور اس کی وہ بات کو نہیں مانتا یا وہ اس کام کو نہیں کرتا تو پھر غصہ آتا ہے۔ اور جب غصہ آتا ہے تو ایسی حالت میں انسان کو چاہیے کہ اب وہ ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دے اور ایسے اسباب اختیار کرے کہ جس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور دل و دماغ کو تسکین ہو۔ لیکن میں غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا وہ بھی حضور کی حدیث سے بتاتا ہوں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ پینے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا، اسی آیت کریمہ پر ہم آج رکتے ہیں اور سنیے کہ کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اب سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غصہ ضبط کر کے اس کا گھونٹ پی لیا، اور یا جس نے مصیبت کے وقت، اب مصیبت کے وقت بھی انسان نے صبر کا گھونٹ پیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ دو گھونٹ جو ہیں، فرمایا اس گھونٹ سے زیادہ کوئی گھونٹ اللہ کو پسند نہیں۔ یعنی یہ دو گھونٹ، جب مصیبت کے وقت صبر والا گھونٹ اور کسی پر غصہ آیا اور اس وقت ضبط کر کے انسان نے درگزر کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس گھونٹ سے زیادہ کوئی گھونٹ پسند نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے خوف سے جس شخص کی آنکھ نے آنسو کا قطرہ گرایا یا خون کا وہ قطرہ کہ جو اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں گرا، تو فرمایا اس سے زیادہ اللہ کو کوئی قطرہ پسند نہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ کہاں وہ قطرہ جو آنکھوں سے نکل جائے لیکن اللہ کے خوف سے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں گر جائے یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جو مصیبت اور غصے کے وقت درگزر سے کام لے تو ایسا گھونٹ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب وہ کون، اس کا علاج کیا ہے کہ جب انسان درگزر کیسے کرے گا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا۔ سنیے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس کا غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ یعنی غصے کا بہترین علاج انہوں نے بتا دیا کہ وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، یا پھر وہ نہیں جا رہا تو لیٹ جائے۔
اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج بتایا. اب یہ ہر کوئی تو نہیں کرتا کہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے لیٹ جائے، لیکن ایک اور عمل بھی کر سکتا ہے کہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے. یہ سب سے بہترین علاج ہے کہ سامنے والے کو ریق نہ کرے، خاموش ہو گیا. تو علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ غصے کا سب سے بڑا علاج ہے، کیونکہ غصہ کرنے والے کی غصے کی حالت میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو غصہ ختم ہوتا ہے تو پھر اسے بہت زیادہ ندامت اٹھانی پڑتی ہے. جیسے کہ اگر غصے کی حالت میں کسی کو گالی دے دی تو اس کا بھی نقصان بہت زیادہ ہے. اگر خاموش ہو گیا تو سامنے والے سے کسی شر کا اس کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور میرے آقا نے بتا دیا غصہ پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ غصہ انسان کے اندر کیا کرتا ہے. تو ایک حدیث پاک میں حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی کے ذریعے ہی بجھایا جا سکتا ہے. لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے. جب وہ وضو کر لے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یعنی حدیث پاک سے ہمیں 4 علاج پتہ چلے. کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو نہ جائے لیٹ جائے، یا پھر وہ خاموش ہو جائے، یا چوتھا علاج اس کا یہ بتایا کہ وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے. جب وضو کر لے گا تو یہ 4 علاج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ ٹھنڈا کرنے کا ہمیں بتا دیا. اللہ رب العالمین ہمیں بیجا غصہ کرنے سے محفوظ فرمائے، اور جہاں غصہ کرنا واجب ہو وہاں غضب کا اظہار کرنا بھی اللہ ایسی غیرت ایمانی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب کریم جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما. قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن حکیم کے ساتھ اپنا رشتہ ہمیشہ مرتے دم تک مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما. اسے سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن حکیم کی برکت سے ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف، بے روزگاریاں دور فرما. ہماری تمام حاجتوں پر قرآن کریم کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری تمام حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.